قوانین محبت سخت ہیں غفلت کے بارے میں، کہ غفلت چھوڑتی ہے کشتیوں کو لا کے دھارے میں۔ یہ بہت اہم بات ہے جو سمجھنے کی ہے۔ قوانین فطرت کبھی بھی غفلت کو معاف نہیں کرتے۔ دو چیزیں قوانین فطرت کبھی معاف نہیں کرتے۔ پہلی بات یہ کہ غفلت کبھی بھی معاف نہیں کی جاتی، اور دوسری ہے بزدلی، یہ بھی ناقابل معافی ہے۔ یعنی جب بھی یہ دو باتیں ہوں گی تو یوں سمجھیے کہ وہاں ہار یقینی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کبوتر بھی اگر کہیں پہ دانہ چن رہا ہوگا نا تو یوں دیکھ رہا ہوگا کہ کہیں اس کے اوپر کوئی حملہ نہ ہو جائے، ہوشیار ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جانور بھی کہیں کوئی شکار، کہیں کوئی رزق تلاش کر رہا ہو تو وہ الرٹ ہوتا ہے کہ ادھر ادھر کہیں میں ہی شکار نہ ہو جاؤں، غفلت نہیں برتتا، اور جس نے غفلت کی وہ شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی غفلت سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ آج جو ہماری سوسائٹی ہے، اس میں جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے من حیث القوم، وہ غفلت ہی ہے۔ یعنی ایک سارجنٹ ہے، وہ ٹریفک کی روانی رکھنا اس کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ اگر مال بٹورنے پہ لگا ہو تو سارا نظام غفلت برتے اس کام میں، نظام بگڑ جاتا ہے۔ ایک آفیسر ہے کہ جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوڈ سیفٹی کا خیال کرے، اچھا اور معیاری فوڈ جو ہے وہ آگے پہنچائے، اس کو چیک کرے، لیکن اگر وہ نہیں چیک کرتا اور اس میں غفلت برتتا ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ پورا معاشرہ ہی بیمار ہونا شروع ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں، بڑے سے بڑا ہاسپٹل آپ اٹھا لیں، آپ ساؤتھ سٹی چلے جائیں، آغا خان چلے جائیں، یا کوئی عباسی شہید ہسپتال چلے جائیں، جناح چلے جائیں، آپ کو کہیں بیڈ نہیں ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ مریض بڑھتے جا رہے ہیں، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ہماری جتنی این جی اوز ہیں وہ بھی ہاسپٹل بنانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اصل مرض کو کوئی نہیں دیکھ رہا کہ یہ بیماریاں کیوں بڑھ رہی ہیں۔ میں سری لنکا گیا، میں نے دیکھا 24/7 وہاں پر جم بنے ہوئے، تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ مجھے کہنے لگے کہ ہماری حکومت چاہتی ہے، ہماری گورنمنٹ نے جو صحت کا بجٹ تھا اس سے اس نے جم بنا دی ہے۔ انہوں نے کہا لوگوں کی صحت پہ کام کرنا ہے تو پہلے ان کو ایکسرسائز پہ لگاؤ، جب وہ ان کی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوں گی، وہ اپنی فٹنس کا خیال کریں گے تو ہاسپٹل آئیں گے کیوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں ہم نے سارے پارکس ختم کر دیے، جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں کوئی ایک بندہ بھی اپنے گھر سے پیدل یہاں نہیں آ سکتا، نہ کوئی فٹ پاتھ ہے چلنے کو، نہ کوئی زیبرا کراسنگ ہے کہیں سے روڈ کراس کرنے کے لیے۔ آپ یا تو رکشہ کریں یا موٹر سائیکل پہ آئیں، تو پھر جب پیدل چلیں گے ہی نہیں تو کیا ہوگا؟ صحت بگڑے گی۔ تو یہ جو غفلت ہے نا، یہ پورا سرکل ہے، یعنی ایک طرف سے اگر ہم چھوڑتے ہیں تو پورا معاشرہ بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سنگاپور جانے کا اتفاق ہوا، میں حیران ہوا، وہاں میں ایک ریزورٹ میں رکا ہوا تھا، اس کا نام تھا گرین ایپل ریزورٹ تھا، اور برابر میں ریڈ ایپل ہاسپٹل تھا۔ تو میں نے کہا چلو وزٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو میں وہاں گیا تو پتہ چلا کہ وہاں کوئی ہاسپٹل میں کوئی مریض ہی نہیں ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، تو میں نے وہاں جو عملہ موجود تھا ریسپشن پہ، میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی آنر کے ہیں، ریڈ ایپل اور گرین ایپل۔ تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہاسپٹل ہمارے آنر نے بنا تو دیا لیکن پیشنٹ کوئی نہیں آتا۔ تو ہمارا جو باس ہے وہ ہر سال گورنمنٹ کو اپلیکیشن دیتا ہے کہ اس کو مجھے ریزورٹ بنانے کی اجازت دی جائے، میں اس کو بھی ریزورٹ بنا دوں۔ گورنمنٹ اسے ہر سال سبسڈی دیتی ہے کہ تمہیں ہم پیسے دیں گے، تم اس کو رکھو، تاکہ اگر کبھی کوئی بڑا واقعہ ہو تو کم از کم ہاسپٹل تو ہونے چاہیے ہمارے پاس۔ ہاسپٹل موجود ہیں، مریض نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مریض ہی مریض ہے، جتنے ہاسپٹل بنا دیں، ہر این جی او بنا رہی ہے، بناتے جائیں، لیکن چونکہ جڑ پہ کام نہیں کیا جا رہا، غفلت پہ کام نہیں کیا جا رہا کہ یہ خرابیاں پیدا کہاں سے ہو رہی ہیں، تو یہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور پھر وہ دوائیں بھی ماشاءاللہ
جب کسی ڈاکٹر کے ہتھے چڑھ جائے بندہ تو وہ تو پھر، اور ملے گی بھی اسی کے پاس سے، وہیں برابر کے اسٹور سے. صبح اٹھ کے واک کرنی نہیں ہے، صبح اٹھنا نہیں ہے قوم نے، وہ بس ہر وقت دوائی کھانے کے چکر میں ہیں. وہ اس سے پوچھتے ہیں تم کون سی دوائی لے رہے ہو، تمہارا بلڈ پریشر کتنا رہتا ہے، شوگر کتنی ہے. بھائی سب ایک دوسرے سے یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو غفلت کبھی بھی، قدرت جو ہے غفلت کو معاف نہیں کرتی. یہ یاد رکھیے، قانون فطرت اٹل فیصلہ ہے. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور غفلت برتتے ہیں اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ نتیجہ اچھا ہے، ہو نہیں سکتا. اب آپ دیکھیے نا کہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے جو وجہ تخلیق کائنات، اصحاب رسول ساتھ ہیں، لیکن چند احباب نے جو غفلت کی اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ پورا نقشہ ہی بدل گیا. میرے آقا کریم علیہ السلام کی جو ایک جنگی حکمت عملی ہے، کیا کہنے، کہ حضور نے فرمایا کہ جنگ ہم جیت جائیں یا ہار جائیں، یہ مورچہ نہیں چھوڑنا. کیا بصیرت ہے! اللہ اکبر. آپ نے جنگی حکمت عملی کے تحت تمام انتظامات کیے، اگرچہ سامنے لشکر بہت بڑا، یعنی 3000 اور یہاں 700، اس میں سے بھی 50 تیر انداز الگ، تو باقی کتنے بچے؟ لیکن سوچیں کہ 650 افراد کو 3000 کے ساتھ، کہ جن کے پاس اسلحہ بھی ہے، چیزیں بھی ہیں، پوری تیاری سے آئے وہ، حتیٰ کہ گانے بجانے والی بھی ساتھ لے آئے، پورا ماحول ہے، کھا پی کے تیار ہیں، وہ کباب شباب سب چل رہا ہے وہاں پہ. اور یہاں فاقہ کشی ہے، پوری تلواریں بھی نہیں، گھوڑے بھی نہیں، لیکن کیا تھا؟ وہ جذبہ تھا جس سے وہ لڑے. بدر میں بھی یہی، احد میں بھی یہی، خندق میں بھی یہی معاملہ. مسلمان جب بھی لڑتا ہے وہ روح ایمانی سے لڑتا ہے. آج دیکھیں دنیا ہمیں جو ڈرا رہی ہے وہ کس بات پہ ڈراتی ہے؟ وہ کوئی ٹام کروز آتا ہے، وہ دکھاتا ہے کہ جی ایک ہی بندہ پورے ملک کو تباہ کر کے چلا گیا، اتنے پاورفل لوگ ہیں، یہ کمال ٹیکنالوجی ان کے پاس. یہ نہیں بتاتے کہ یہاں جوتے چھوڑ کر افغانستان سے بھاگے ہیں، یہ کوئی نہیں بتاتا. پریکٹیکل کریں تو یہ حال ہے، لیکن ڈرا ڈرا کے، اور ہم چونکہ ہمیں جو دکھایا جاتا ہے ہم وہی چیزیں لے لیتے ہیں. ایک بندہ آئے گا وہ جناب بالی ووڈ کا اور ہالی ووڈ کا، اور وہ یہ سب تباہ کر دے گا. وہ جب ابھی نندن یہاں اترا تھا تو کیا ہوا تھا؟ سب کے سامنے. صرف ہمیں ڈرایا جاتا ہے. آج وہ نہتے غزہ کے مسلمان، ان کا جذبہ ایمانی تو دیکھیے، احد کی اور بدر کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. وہ بچہ ایک میں نے دیکھا ہاسپٹل میں ہے، اس کو آپریٹ کر رہے ہیں، اب ظاہر بے ہوش کرنے کا کوئی سامان نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے آپ کرتے جاؤ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں. زور زور سے قرآن پڑھ رہا اور وہ اس کا آپریشن کر رہے ہیں. یہ کیا غزوہ احد کی یاد نہیں؟ تو ایمان سے، جذبے سے جنگیں لڑی جاتی ہیں. اور دوسری بات جو اس سے بھی آگے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام باوجود اس کے کہ آپ کے پیارے شہید ہوئے احد میں، باوجود اس کے کہ حضور زخمی ہیں، لیکن آپ نے میدان کو نہیں چھوڑا. اگر دنیا میں کسی نے قیادت کو سیکھنا ہے تو آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی سے، میدان نہیں چھوڑا. ورنہ میں نے جتنے قصے پڑھے تاریخ میں راجہ مہاراجاؤں کے، بادشاہوں کے، جب وہ جنگ ہارنے لگتے تھے پہلے سب سے پہلے وہ راجہ صاحب ہی اپنے چند لوگوں کو لے کے چور دروازے سے. لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام میدان میں موجود ہیں، زخموں سے چور چور ہیں، میدان میں موجود ہیں. لیڈر وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہو. وہ گھر کا سربراہ ہو، کسی طرح کی بھی اس کے پاس کوئی ذمہ داری ہو، مشکل وقت میں وہ چپل چھوڑ کے بھاگتا نہیں. یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں سے. مشکل حالات ضرور آتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک اصول یاد رکھیے کہ کبھی بھی مشکل میں آپ نے بھاگنا نہیں ہے. یعنی ان حالات کو فیس کرنا ہے، کھڑے رہیں، صبر سے کھڑے رہیں، حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں.
وہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اللہ نے کوئی رات ایسی نہیں بنائی کہ جس کے بعد صبح نہ ہوتی ہو، مشکل دور بھی گزر جاتا ہے۔ لیڈر وہ ہے جو مشکل وقت میں اپنی قوم کے ساتھ کھڑا رہے، بھاگے نہیں، وہ لیڈر ہے۔ یہ حضور کی تعلیمات ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر جب شہید ہوئے تو یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ آقا کریم علیہ السلام شہید ہو گئے۔ تو جب یہ خبر پھیلنی تھی کہ صحابہ کا جو مورال تھا، یعنی آپ سوچئے کہ پروانوں کو اگر یہ خبر ملے کہ شمع ان کے درمیان اس وقت نہیں ہے تو سوچیں پروانوں کا حال کیا ہوگا۔ تو اب صحابہ کے لیے یہی خبر ہی ایسی تھی کہ اس کے بعد ان سے کوئی اور کام۔ تو اتنے میں ایسے موقع پر جب صحابہ، کچھ صحابی بیٹھ بھی گئے میدان میں، ایک طرف ہو گئے کہ اب کیا لڑکے کیا فائدہ، تو اتنے میں حضرت انس بن نضر وہاں سے گزرے۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں نا کہ مشکل، اب بہت سارے لوگ ہمیں بھی سمجھاتے ہیں کہ یار پورا ملک کی آپ کیسی بات کرتے ہیں، امید کی بات کرتے ہیں، دیا جلانے کی بات کرتے ہیں، نا امیدی ختم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا اندھیرا جتنا زیادہ ہو چراغ کی اہمیت اتنی بڑھ جاتی ہے۔ تو وہی ہوا کہ اس موقع پر جب حضرت انس بن نضر وہاں سے گزرے، انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جب حضور ہی نہیں رہے تو اب ہم لڑ کے کیا کریں گے؟ انہوں نے فرمایا، جملہ سنیے، فرمایا جب حضور نہیں رہے تو ہم جی کر کیا کریں گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس یہ جملہ کہنا تھا کہ وہ خود بھی دشمنوں کی طرف دوڑے، اور وہ جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے اندر بھی ایک کرنٹ آ گیا، اور بعد میں خبر ملی کہ حضور جو ہے وہ ماشاءاللہ ان کے درمیان موجود ہیں، آپ زخمی ہیں، تو سارے صحابہ وہاں جمع ہو گئے۔ اب اس منظر کشی کو کیسے بیان کیا؟ فرماتے ہیں کہ یہ نازک وقت تھا اسلام کے عالی اساسوں پر، سروں سے خون بہہ بہہ کر ٹپکتا تھا لباسوں پر، نبی کو ڈھونڈتے تھے اور تیغیں منہ پر کھاتے تھے، خبر اس کعبہ مقصود کی لیکن نہ پاتے تھے، صحابہ میں جو یوں ثابت قدم تھے جان نثاری پر، نگاہ کعب ان میں سے پڑی محبوب باری پر۔ حضرت کعب بن مالک نے جب دیکھا کہ حضور موجود ہے تو انہوں نے وہیں سے نعرہ لگایا کہ سرکار تو یہاں ہے۔ نگاہ کعب نے دیکھی نرالی شان پیغمبر، ہزاروں حملہ آور اور تنہا جانے پیغمبر۔ حضور اکیلے لڑ رہے ہیں، جہاں آتی تھی چاروں سمت سے تیروں کی بوچھاڑیں، جہاں اٹھتے تھے نعرے اس طرح ہاتھی کی چنگھاڑیں، وہیں وہ مظہر حق تھا ثبات معجزانہ تھا، وہی شان و وقار و شوکت پیغمبرانہ تھا۔ بنائے آسماں بھی جس زمین پر ڈگمگاتی تھی، وہ آقا تھا کہ اس کے پاؤں میں لغزش نہ آتی تھی۔ قریب اس کے تھے محو جنگ گنتی کے رفیق اس کے، اسی کے نقش پا پر چل رہے تھے ہم رفیق اس کے، علی و طلحہ و سعد و زبیر اس کے تھے پروانے، وہ شمع خیر تھے یہ اہل خیر اس کے تھے پروانے، یہی چاروں طرف قربان تھے پروانہ وار اس پر، وہ ایما تھا کیے دیتے تھے یہ جانے نثار اس پر۔ صحابہ کا عشق دیکھیے کہ کوئی صحابی جو ہے وہ سینہ سامنے کر کے کھڑا ہو گیا، تیر آ رہے ہیں، حضرت قتادہ کی آنکھ پر تیر آ کر لگا اور وہ آنکھ کا ڈھیلا جو ہے وہ نیچے لٹک گیا، لیکن وہ اسی طرح کھڑے رہے۔ مطلب کوئی صحابی پیٹھ پر تیر کھا رہے ہیں، حضور کی طرف انہوں نے اپنا رخ کیا ہوا ہے اور یوں کر کے کھڑے ہیں تاکہ کوئی تیر ادھر نہ آئے، تلوار چل رہی ہے، تیر چل رہے ہیں۔ صحابہ کی جرت کو سلام۔ یہ جو افواہیں پھیلائی جاتی ہیں یہ دشمنوں کا پرانا حربہ ہے کہ افواہ پھیلا دو، مایوسی پھیلا دو، تو کبھی بھی مایوسی اپنے قریب نہ آنے دیں۔ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ یہ جو ہمارے اندر مایوسی ہے اس کو نکالیں۔
ہاں غفلت سے بیدار ہو جائیں، غفلت کو قریب نہ آنے دیں۔ میں یہاں دیکھتا ہوں کہ اکثر لوگ آتے ہیں کہتے ہیں حضرت دعا کریں، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، لیکن اپنی غفلت وہ دور نہیں کرتے، اپنی کمزوری کو وہ دور نہیں کرتے۔ کاش کہ ہم اپنے اوپر کام کریں۔ مومن وہ ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر ہو۔ اپنے کام کو بہتر کریں۔ نیا دور ہے، ٹیکنالوجی ہے، دنیا چینج ہو رہی ہے، ہم نے کیا چینج کیا اپنے آپ کو؟ ہم نہ خود چینج ہو رہے ہیں، نہ چینج ہونا چاہتے ہیں، نہ اپنے کام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ہم روتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا۔ کسی نے کچھ نہیں کیا بھائی، یہ غفلت ہے۔ ہم نے کچھ غلطیاں کی، چیز کو سمجھا نہیں، وقت کو سمجھا نہیں، تو اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ آج سے اپنے کام کو بہتر کرنا شروع کریں، کچھ سیکھیں۔ ابھی سفر میں تھے، ہمارے ساتھ سہیل بھائی بھی تھے اور دوست بھی تھے، تو موٹر وے پر ہم جا رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ یہاں سے تو ویسے ہی جو سکھر تک کا جو ٹریک ہے اس پہ تو عام آدمی ویسے بھی اچھا ڈرائیور ہی گاڑی چلا سکتا ہے، تو بہت خطرناک ڈرائیونگ ہے وہاں کی۔ لیکن پھر اس کے بعد سکھر سے موٹر وے اسٹارٹ ہوتا ہے، مگر موٹر وے پہ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل سکون سے گاڑی چلتی ہے، مگر جب میں موٹر وے پر گیا تو میں حیران ہوا کہ موٹر وے پر آپ جب گاڑی لے کر جا رہے ہیں تو کبھی ٹریک یوں اوپر جا رہا ہے، کبھی یوں نیچے جا رہا ہے، کبھی تھوڑا دائیں ہو رہا ہے، کبھی بائیں ہو رہا ہے۔ میں کافی دیر تک غور کرتا رہا، یہ اپ ڈاؤن کیوں ہو رہا ہے؟ بعد میں مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ اس لیے انہوں نے یہ رکھا ہے کہ ڈرائیور جو ہے وہ غفلت کا شکار نہ ہو جائے، یعنی یہ تھوڑا گاڑی اس کو ٹرن کرنی پڑے، تھوڑا ان چیزوں پہ وہ رہے تاکہ اس کو فوکس رہے، کیونکہ جہاں غفلت طاری ہوئی وہاں پھر موقع، یہ قانون فطرت ہے، آپ غفلت کا شکار ہوں گے، ختم ہو جائیں گے، اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہوگا۔ تو اپنی غفلتوں کو دور کریں۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یار، بہت ساری خرابیاں ہوں گی، لیکن جو ریسرچ بتاتی ہے، وہ بلال میمن صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پہ، بلال جیلانی صاحب، کہ ریسرچ مجھے بتا رہے تھے کہ ریسرچ بتاتی ہے کہ 80% خامیاں وہ ہیں جو ہم صحیح کر سکتے ہیں، صرف 20% ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی 80% وہ کام ہیں جو ہم صحیح کر سکتے ہیں، 20% وہ ہیں جو ہمارے دائرے اختیار میں نہیں آتے۔ تو ہم 20 کو چھوڑ کے پہلے 80 کو تو سیٹ کر لیں۔ ہم 80 کو سیٹ نہیں کرتے، 20 کو روتے رہتے ہیں۔ تو اپنے آپ سے شروع کریں۔ دنیا جب سے بنی بہت اچھے حالات کبھی بھی نہیں رہے، منافقین اس دور میں بھی رہے، جنگیں اس دور میں بھی رہیں، کبھی بھی بہت اچھے حالات نہیں رہے۔ ہم سے پہلے والوں نے ہجرت کی، اس سے پہلے کبھی جو ہے وہ مغل آ گئے، کبھی انگریز آ گئے، کبھی یہاں جو ہے منگول آ گئے، کبھی جنگ عظیم اول، کبھی دوم، کبھی کچھ، کبھی ہم لوگوں نے کورونا دیکھا۔ اب پتہ نہیں ہمارے بچے آگے دنیا میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں آتی رہیں گی، کبھی بھی آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کی مرضی کے مطابق حالات ہوں گے۔ یہی حالات ہیں، ان میں جینا سیکھیں۔ اگر ہجرت کر سکتے ہیں ہجرت کریں، یہیں رہ کر بہتر کر سکتے ہیں بہتر کریں، لیکن کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں۔